دیکھیے، میں نے ایک دفعہ اوریہ صاحب سفر کیا جاپان کا، تو میں نے ایک 90 سال کے جاپانی سے پوچھا کہ آپ نے یہ ترقی کیسے کی؟ اس نے کہا کہ ہم نے ترقی ایسے کی کہ پہلے تو میں امریکہ کو جتنی گالیاں آتی ہیں وہ دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد جتنا تھینکس ادا کر سکتا ہوں اتنا تھینکس ادا کروں گا۔ تو بولا میں نے وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ایٹم بم نہ مارتا ہے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر تو آج ہم جاپانی قوم نہیں بنتے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے محنت کرنی ہے، اور محنت کے ذریعے اس ملک کو دنیا کی طاقتور ملکوں میں شامل کرنا ہے۔ اور انہوں نے محنت کی۔ میں نے کہا پھر اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا اس میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی، جس کا فقدان ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر ہے۔ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہم نے اپنا ٹائم کیسے گزارنا ہے۔ ہم اگر سیاست میں لگے ہوئے ہیں تو بس سیاست میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے رکھ دیا اور کہا جی میں تو بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، میں تو جی سیاست کر رہا ہوں۔ اور اگر کاروبار میں لگ گئے تو اپنی دوسری ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا اور کہا جی میں تو کاروبار کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول، جو کہ ہمیں اسلامی، ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے، اور ہمیں دنیا کی ترقیاتی قوموں سے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ اصول واضح کیے، اور وہ یہ ہے کہ میں کئی جگہ دنیا کے ممالک میں نے سفر کیا، تقریباً آدھی دنیا میں نے دیکھی۔ افریقہ جیسے ملک کے اندر زمبابوے میں گیا تو وہ صبح جلدی 8 بجے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اور 5 بجے کاروبار بند۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں کہ کتنے ٹائم ہم نے اپنے کاروبار کو دینا ہے، کتنا ٹائم ہم نے اپنے علاقے کو دینا ہے۔ کمیونٹی نہیں ہے آج کل، لیکن آج یہی وجہ ہے کہ کرائم اتنے بڑھ گئے ہیں، بچوں کا اغوا ہو رہا ہے، مطلب ہر قسم کے کرائم بڑھے ہوئے اس وقت۔ کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا اپنی ذمہ داریوں سے۔ آج کا نوجوان ہے کون؟ اس پوری محفل میں 2-3 چہروں کے علاوہ باقی سب گزری ہوئی داستان ہے۔ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے اور جن کی ہم نے تربیت یا جن کے لیے ہم نے کچھ کہنا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ موجود ہیں۔ لیکن ہاں، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے گھروں میں نوجوان ہیں، اس لیے یہ موضوع تب بھی ریلیونٹ ہے۔ اس ملک کے سامنے there are only 2 options۔ ایک ہے ہم ان نوجوانوں کو ایسٹ بنا دیں، سرمایہ یا لائبلٹی بنا دیں۔ ابھی تک جس طریقے سے ہم نے اپنی افرادی قوت کے ساتھ پچھلے 75 سال میں جو سلوک کیا ہے، ہم نے اس ملک کے نوجوان کو لائبلٹی بنایا، ایسٹ نہیں بنایا۔ اور ہم نے نوجوان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تعلیم ذریعہ معاشرہ سب سے بڑی خرابی۔ جس معاشرے میں عزت علم کی نہ ہو، جس معاشرے میں عزت ویلیو سسٹمز کی نہ ہو، اور صرف اس بات پہ عزت ہو کہ اس نے گاڑی کون سی چلاتا ہے، گھڑی کون سی پہنتا ہے، ڈیزائنر کلوز پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا، وہ معاشرہ بہت انحطاط پذیر ہے۔ اس کو کہاں سے درست کریں؟ اپنی مستقبل کی نسلوں کو۔ اس کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں ان لوگوں کو اجاگر کرنا ہے جو کہ ٹرینڈ سیٹرز کہلاتے ہیں، جو رول ماڈلز کہلاتے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے میں سب سے پہلے ایسے لوگوں کو بلا کے اجاگر کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان دولت کی چمک کو نہیں دیکھیں، اچیومنٹس کو دیکھیں۔ مجھے اپنا کہ 1-2 اجلاس میں جانے کی موقع ملا اور میں نے یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا، برین ڈرین۔ میری انجینئرنگ کلاس کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ یہ کریم تھی کراچی کی اس وقت کی، اور آج یہ رجحان کم نہیں ہوا، بڑھ گیا۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو صحیح راہ پہ لگائیں گے
تو ہی جو ہے ہمارے نوجوان اس ملک سے جڑے رہیں گے، ورنہ یہی کہا جاتا ہے rats will leave a sinking ship۔ ایک انوینشن کہتے ہیں، اس کہتے ہیں پل ریولوشن، جس پہ جو کنٹرسیپٹیو، پہلے تو کنٹرسیپٹیو آئے، انہوں نے کہا ٹو ہیلپ ود دا کمنگ جنریشن، جس میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کے بعد پل آئے، پل تو خوفناک حد تک خفیہ ہو گیا سب کچھ، نہیں کرتے۔ دنیا میں 81 صورتحال ملک ایسے کہ جن کے اندر اس وقت ڈیکیڈنس آ گئی ہے، اور اس وقت 21 ملک ایسے ہیں کہ جن کے اندر اگر باہر سے لوگ نہ بلائیں تو ان کی سروسز مینٹین نہیں ہوتی۔ ایک بوڑھے کے اوپر 5 نوجوان چاہیے۔ آپ سوچیں اس وقت وہاں کیا ہے، 2 بوڑھوں کے اوپر 3 نوجوان ہیں۔ ہمارا خوش قسمتی، اب 2 پازیٹیو صورتیں آپ کے سامنے رکھ کے، ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے۔ کسی ملک کے پاس، بھارت کے پاس نہیں ہے، بنگلہ دیش کے پاس نہیں ہے۔ سب نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو انکار کرتے ہوئے سب نے کہا کہ نہیں، ہم دنیا میں وسائل کے مالک ہیں۔ مالتھس کی تھیوری پڑھتے ہوئے نے کہا ہم اتنے بچے پیدا کرتے ہیں کہ جتنے وسائل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کرسی پہ بیٹھ گئے، لیکن ہم نہیں بیٹھے، ہمارے پاس سب سے زیادہ یوتھ۔ اگر ہم دنیا میں 7واں بڑا ملک ہیں تو ہم 7ویں بڑی مارکیٹ بھی تو ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی کالونائزیشن کی ہے، ترقی کی ہے، صرف اور صرف پاپولیشن کی بنیاد پر کی ہے۔ 1,70,00,000 یورپین تھے جب انہوں نے افریقہ فتح کیا تھا، جب انہوں نے انگلینڈ فتح کیا تھا، جب انہوں نے آسٹریلیا فتح کیا تھا، جب انہوں نے کینیڈا فتح کیا تھا، جب امریکہ فتح کیا تھا۔ 1,70,00,000 باہر نکل گئے تھے اپنے ملک سے، جبکہ پوری آبادی یورپ کی تھی وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اللہ کہتا ہے نا کہ کل سیرو فی الارض، تم نکلو کہیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ارض مقدس ہے، کوئی اور ارض مقدس نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی اور ارض مقدس نہیں ہے۔ کسی ملک کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی، صرف اس ملک کی رکھی گئی ہے۔ کسی ملک میں اس دین کی بنیاد پہ لوگ نہیں کٹے، نہیں علیحدہ ہوئے، نہیں خاندان بکھرے، اس ملک میں بکھرے۔ دوسری چیز، جب تک آپ کا ایجوکیشن سسٹم نہیں بدلتا، جب تک آپ لوگوں کو اپنی زبان کے اندر تعلیم نہیں دیتے، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان دا ریئل سینس ہمارے انگلش میڈیم میں انگلش کی پڑھائی ہی نہیں جاتی، انگلش میڈیم ہے ہی نہیں۔ ہم شیکسپیئر بھی اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو میڈیکل کالج کا ڈاکٹر ہے نا، جن کو انٹسٹائن پڑھاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں کریمپس کیسے پڑھتے ہیں اور یہ کیسے پڑھتے ہیں اور فلوئڈس کیسے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کی ہوں کیونکہ اس نے تو اس کے ساتھ جا کے ڈیل کرنا ہے، جو سندھی میں بولے گا اس سے، جو پنجابی میں بولے گا اس سے، جو پشتو میں بولے گا اس سے، جو اردو میں ان کو کسی نہ کسی طرح ایکسپلین کرے گا۔ پوری کی پوری تعلیم ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے عدالتوں کا نظام کیسا ہے؟ پوری کی پوری اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک اردو کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، فیصلہ ہم انگریزی میں لکھتے ہیں۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہمیں باپ اور ماں کا رشتے کو ہم نے ڈیڈ اور ماما اور ماما خیر پھر تھوڑا سا ہے، اور بہت سارے ہم نے نام بنا دیے ہیں۔ ہمارے ہاں چچا کا بیٹا نہیں، ہمارا اب تو کزن ہو گیا ہے نا، تماشا بنایا ہوا ہے۔ میں آج بھی عمران خان صاحب کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور کئی دفعہ آخری دفعہ جب میں انٹرویو لیا یہی کہتا ہوں، لیڈر کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی اصطلاحات دے دے۔ اور اصطلاحات کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 75 سال کے بعد اس لیول پہ نعرہ آیا، اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا عجیب و غریب، اقبال کہتا ہے ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست، شرک را در خوف مضمر دست۔ جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا، اس کو کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو صدر سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے، جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنے علماء اکرام سے جب بات کرتا ہوں، میں نے کہا میں نے 20 سال لڑائی کی ہے، مذہب کے نام پہ لڑائی کی ہے، لیکن یاد رکھو مجھے ان علماء کے اوپر بہت ترس آتا ہے۔ مولوی شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد انصاری، پیر جماعت علی شاہ اور یہ جو علماء قائد اعظم کے ساتھ تھے، کیسی کیسی گالیاں سنی ہوں گی انہوں نے۔ بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی، خود پارسی بیوی ہے، 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں ہے، یہ اسلام کی بات کرتا ہے، یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کا پتہ تھا کہ اللہ نے ایک بات کی ہے کہ میں لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے اندر ہیں۔
میں जिधर चाहूँ फेर देता हूँ, और जिससे काम लेना होता है अल्लाह ताला उसके पीछे दिल को फेर देता है। आज का जो टॉपिक है उससे मैं थोड़ा सा हटता हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग पिछले 6 महीने से 7 महीने से एक हंगामी हालात में चल रहे हैं। पीटीआई वाले तो हम चल ही रहे हैं, कभी हम प्रोटेस्ट में हैं, कभी हम कोई और इवेंट्स कर रहे हैं। बाकी पूरा जो शहर है वो महंगाई के नीचे दबा हुआ है, कोई अपनी परेशानी में लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके बैठें। इस तरह की गैदरिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, और ये साहब जैसे लोग आएँ, दूसरे हमारे मकबूल नामे ग्रामी लोग आएँ, हमें गाइड करें कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, ताकि हम लोग को भी एक जहन में क्लैरिटी हो कि हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे नौजवान हैं, मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में काफ़ी नौजवान अब आ रहे हैं, कि काफ़ी नौजवान आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हम उनको बस ये सिखाते रहते हैं कि भाई आपको सीनियर्स का एहतराम करना है, इनकी बात सुनिए, इनकी बात माननी है। हमारे सीनियर्स को कोई ये नहीं बोल रहा कि यार आप लोग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको गाइड करें, इनको सिखाएं कि क्या चीज़ अभी आपको किस कदम पे चलना है, और इनको ये पता है कि जो आप लोग ने जो इतने अरसे काम किया वो अभी टाइम आ गया हैंड ओवर करने का। उसमें ये नहीं है कि ये आपको रिप्लेस कर रहे हैं, बल्कि आप इनके साथ साथ चलेंगे तो आप इनकी ताकत बनेंगे और पार्टी की ताकत बनेंगे।